دوستو تاریخ انسانی نے جب ترقی کی ہے، ساتھ ہی خطرناک ترین ہتھیار بھی بنائے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 10 خطرناک ترین ہتھیاروں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ دنیا میں موجود ہیں اور وہ جنگوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ایکسپلوسیو ڈیوائسز یعنی کہ دھماکہ خیز آلات۔ دوستو آئی ڈی ایز اور بارودی سرنگیں جنگی علاقوں میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ چھپا کر رکھے گئے آلات ہوتے ہیں جو کہ دشمن کے فوجیوں اور گاڑیوں کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں۔ یہ آلات گریلا جنگ میں استعمال ہوتے ہیں جہاں دشمن کو فوری طور پر نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ نمبر 2، سب مرین یعنی آبدوزیں۔ سب مرین یا آبدوزیں پانی کی گہرائیوں میں چھپ کر دشمن کے نیوکلیئر ہتھیاروں کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ہتھیار یعنی سب مرین نیوکلیئر میزائل لے جانے کے لیے بہت ہی محفوظ طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ سب مرین دشمن کے ریڈار سے چھپ کر دشمن پر حملہ کر سکتی ہے اور ان میں موجود نیوکلیئر ہتھیار کسی بھی دشمن کو مکمل تباہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ٹینکس اور فائٹر جیٹس۔ ٹینکس اور جنگی طیارے میدان جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ جدید ٹینکس زمین پر انتہائی محفوظ اور طاقتور ہوتے ہیں، جبکہ جنگی طیارے دشمن کے علاقے میں گھس کر تیزی سے حملہ کر کے زمینی اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ابرامز M1A2 جیسے ٹینکس اور F-35 جیسے فائٹر جیٹس ٹیکنالوجی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ نمبر 4، ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز۔ دوستو یہ ایسے ہتھیار ہوتے ہیں جو لیزر اور مائکرو ویوز یا دیگر توانائی کے ذرائع استعمال کرتے ہیں تاکہ دشمن کے دفاعی نظام اور ہتھیاروں یا میزائلوں کو تباہ کیا جا سکے۔ ان ہتھیاروں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بغیر کسی دھماکے اور بغیر کسی آواز کے حملہ کرتے ہیں اور دشمن کے دفاعی سسٹم کے پرخچے اڑا دیتے ہیں۔ نمبر 5، ڈرونز۔ ڈرونز بغیر پائلٹ کے ہوائی جہاز ہوتے ہیں جنہیں نیچے بیٹھ کر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر جنگی علاقوں میں جاسوسی یا حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ڈرونز کو استعمال کرنے سے فوجیوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ جنگی کارروائیوں میں براہ راست حصہ لیے بغیر دور سے حملہ کر سکتے ہیں۔ MQ-9 ریپر جیسے ڈرونز جدید جنگی حکمت عملی کا حصہ ہیں اور ان کا استعمال اکثر دشمن پر براہ راست حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، ICBMs یعنی کہ بیلسٹک میزائلز۔ دوستو یہ بین الاعظمی بیلسٹک میزائلز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی لمبے فاصلے تک نیوکلیئر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ میزائل زمین کے کسی بھی کونے تک جا سکتے ہیں اور ان کا مقصد بڑے پیمانے پر تباہی کرنا ہوتا ہے۔ دوستو یہ میزائل اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے زمین کے گرد بہت زیادہ بلندی پر پرواز کرتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں۔ ان کی رفتار اور صحیح نشانہ بنانے کی صلاحیت انہیں انتہائی مؤثر بنا دیتی ہے۔ روس کا سرماٹ اور امریکہ کا منٹ مین 3 اس کی بہترین مثالیں ہیں جو زمین کے کسی بھی کونے میں نیوکلیئر ہتھیار سے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 7، ہائپرسونک میزائلز۔ یہ ایک ایسا میزائل ہے جو کہ آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ تیز سپیڈ سے ٹریول کرتا ہے۔ ان کی رفتار اور جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت انہیں انتہائی خطرناک بنا دیتی ہے۔ ان میزائلوں کا مقصد دشمن کے دفاعی نظام کو توڑنا اور اس پر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ ان کی رفتار کی وجہ سے ان کا پتہ لگانا اور ان کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، بائیولوجیکل ویپنز یعنی حیاتیاتی ہتھیار۔ بائیولوجیکل ویپنز وہ ہتھیار ہیں جو بیماریوں کو پھیلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں بیکٹیریا، وائرس یا دیگر جراثیم ہوتے ہیں جو کہ انسانی زندگی اور زمین کی ماحولیاتی نظام کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ماضی میں جب قدرتی آفات اور وبائیں پھیلتی تھیں تو ان کو بائیولوجیکل ویپنز کے طور پر استعمال کرنے کی باتیں کی گئی تھیں، جیسے چین اور جاپان نے
دوسری جنگ عظیم میں بیکٹیریا کے ذریعے حملے کیے تھے۔ نمبر 9، کیمیکل ویپنز۔ کیمیکل ویپن وہ ہتھیار ہیں جو انسانوں کو زہریلی گیسوں یا پھر دیگر طریقوں سے قتل کرتے ہیں۔ یہ ہتھیار تباہی پھیلانے کے لیے ہوا میں گیسوں کو پھیلا دیتے ہیں جو انسانوں، جانوروں اور پودوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں ان ہتھیاروں کا سب سے زیادہ استعمال کیا گیا تھا، جہاں سیرین، کلورین اور فاسجین جیسی گیسوں کو استعمال کیا گیا تھا۔ نمبر 10 اور سب سے خطرناک ہتھیار، نیوکلیئر ویپنز۔ نیوکلیئر ویپن ایسا سب سے خطرناک ترین ہتھیار ہے جو کہ انسان نے ایجاد کیا ہے۔ نیوکلیئر بم ایک ہی دھماکے میں لاکھوں انسانوں کی جان لے سکتا ہے۔ جب سائنس نے اتنی زیادہ ترقی بھی نہیں کی تھی، اس وقت ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جانے والے بموں نے لاکھوں زندگیاں چھین لی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ہمارے کسی ایسی موضوع ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔